ناظرین، یہ ویڈیو حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے ذکر خیر کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں آپ کی ابتدائی زندگی، تعلیم و تربیت اور اسلام کی خدمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس حصے میں آپ کی کرامات، یعنی غلام کو کیسے عالم بنا دیا، چور کیسے اندھے ہو گئے، کٹے ہاتھ کیسے درست ہو گئے، عشق کیا ہے، آپ کی زیارت دوزخ سے نجات ہے، عبداللہ قوال کو ڈاکوؤں سے کیسے بچایا، اور ناظرین، ویڈیو کے آخر میں آپ کے وصال کا عجیب واقعہ بھی بیان کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت بہاؤالدین ذکریہ اکابر اولیاء پاک و ہند اور عظمائے مشائخ سہروردیہ میں سے ہیں۔ آپ دیار ملتان کے صاحب ولایت بزرگ ہیں۔ آپ ہی کے وجود پاک سے بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ عالیہ سہروردیہ کی اشاعت ہوئی۔ آپ صاحب کرامات، زہرا و مقامات، بہرا و برکات شاملہ تھے۔ آپ صاحب کرامات بزرگ ہیں اور آپ کی شان تحریر سے باہر ہے۔ بے شک اللہ پاک کی ذات نے آپ کو بہت زیادہ بلند مقام عطا فرمایا۔ ناظرین، بزرگان دین اور صوفیاء کرام کی سیر و سیاحت بامقصد ہوتی ہے۔ ابتدا میں وہ خود حقائق و معرف کی تلاش میں گھر سے نکلتے ہیں اور فیض و برکات حاصل کرنے کے بعد اس سیاحت کا مقصد خلق خدا کو علم و عرفان کی نعمت سے مالا مال کرنا ہوتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے تنہا سفر بہت کم کیا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین کے ساتھ زیادہ وقت سفر میں گزارا، یا پھر چاروں یاروں یعنی حضرت بہاؤالدین ذکریہ، حضرت بابا فرید الدین، حضرت لال شہباز قلندر اور حضرت سید جلال بخاری نے مل کر کشمیر سے ساحل سمندر تک دورے کیے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں بسر کیا۔ آپ کی ذات مبارکہ سے بے حد و حساب کرامات ظاہر ہوئی، جن کو تحریر کرنا بے حد مشکل کام ہے۔ آج ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت بہاؤالدین سرندیپ کی طرف تشریف لے گئے۔ سال بھر ایک پہاڑ پر قیام کیا۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص لکڑیوں کا پشتارا اٹھائے پاس سے گزرا۔ یہ غریب الحال اور عیالدار شخص تھا۔ گھر میں جوان لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ اس قدر رقم پاس نہ تھی کہ ان کی شادی کے فرائض سے سبق دوش ہو جاتا۔ اس بوڑھے پر شیخ کی نظر جا پڑی، پاس بلا کر پشتارے پر ہاتھ پھیرا، وہ لکڑیاں سونا بن گئی۔ فرمایا، مجھے تمہاری خاطر یہاں بٹھایا گیا تاکہ تمہارا کام انجام دوں۔ یہ کہہ کر حضرت بہاؤالدین ذکریہ وہاں سے چل پڑے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ حضرت بابا فرید الدین نے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ میں اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ سلطان شمس الدین کے دربار میں موجود تھے۔ چند بزرگوں نے آپ سے سوال کیا، یہ جو کہتے ہیں نظر مردم کیمیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پر حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے ایک غلام خرید کر اسے آزاد کر دیا اور اسے کلمہ توحید پڑھایا۔ وہ شخص دولت اسلام سے بہرہ ور ہوا۔ اس کے بعد آپ نے اس کے بدن پر اپنے ہاتھ ملے اور اس کی پشت پر تھپکی لگا کر فرمایا، اہل علم اب جو تجھ سے سوال کریں اس کا جواب دینا ہوگا۔ علماء نے اس پر سوالات کرنے شروع کیے۔ وہ ہر ایک کا جواب اس خوبی سے دینے لگا کہ اہل علم دنگ رہ گئے۔ اس کے بعد اس غلام نے علماء پر ایک سوال کیا، وہ جواب نہ دے سکے۔ پھر اس غلام نے باحیثیت استاد ان سب کو اس کا جواب ذہن نشین کرایا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے فرمایا کہ آدمی کی نظر اس طرح کیمیا کا اثر دکھاتی ہے۔ نظر کیمیا یہی معنی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ نو مسلم کئی سال تک دلی میں درس دیتا رہا۔
مگر کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ اس کا ہم پلہ بن سکے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ دلی کا ہے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ فقراء کے مجمع میں بیٹھے ہیں اور خواجہ معین الدین چشتی کے خلیفہ اعظم حضرت شیخ حمید الدین نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت کیا وجہ ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں سانپ بھی ضرور ہوتا ہے، حالانکہ سانپ اور دولت میں نہ تو سوری نسبت ہے اور نہ مانوی۔ آپ نے فرمایا، بے شک سانپ اور مال میں سوری نسبت نہیں ہے لیکن مانوی نسبت ضرور ہے۔ سانپ زہر کے باعث مہلک ہے اور مال بھی آدمیوں کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ تب شیخ حمید الدین نے تنزیہ کہا، یعنی جس شخص نے مال و دولت جمع کر رکھی ہے گویا اس نے سانپ پال رکھے ہیں۔ شیخ حمید الدین کا یہ طنز حضرت بہاؤالدین ذکریہ کی ذات پاک پر تھا، کیونکہ آپ اسلامی دنیا کے بہت بڑے امیر بھی تھے۔ وہ درویش جو خشک زندگی بسر کر رہے تھے آپ کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے۔ آپ سمجھ گئے کہ اس گفتگو سے ان کا مدعا کیا ہے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے فرمایا، جس شخص کو سانپ کا منتر آتا ہو اسے اس سے کیا خطرہ ہے؟ سانپ کی محبت اس شخص کو نقصان پہنچاتی ہے جو اس کا منتر نہ جانتا ہو۔ شیخ حمید الدین نے فوراً جواب دیا، آخر اس ناپاک اور زہریلے کیڑے کے پالنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ آدمی جاڑ پھونک کا محتاج ہوتا پھرے؟ آپ جیسا واصل با حق اس دشمن چیز کو دور کیوں نہیں کرتا؟ حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے مرشد طریقیت اپنے عہد کے امیر کبیر تھے، اس لیے یہ جملہ ان کی ذات پر بھی اثر انداز ہوتا تھا۔ اس پر حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے فوراً مراقبہ کیا اور حضرت شہاب الدین سہروردی کی روح پرفتوح نے فرمایا، اے بہاؤالدین، حمید الدین سے کہہ دیجئے کہ آپ کی درویشی اس قدر حسن و جمال نہیں رکھتی کہ اسے نظر بد کا احتمال ہو، لیکن ہماری درویشی کو وہ جمال و کمال حاصل ہے کہ اگر اس کے چہرے پر سیاہی کا تلک نہ لگائیں تو نظر لگ جانا لازمی ہے۔ ناظرین، اہل طریقیت کے نزدیک جب تک توجہ کامل نہ ہو نماز نہیں ہوتی۔ محبوب الہی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے سفر کے دوران ایک امام کے پیچھے نماز ادا کی اور سلام کے بعد امام کو ایک گوشہ میں لے جا کر نماز آہستہ آہستہ پڑھنے اور خشوع و خضوع کی ہدایت فرمائی۔ بعد ازاں فرمایا، امام صاحب یہ کیسی نماز ہے کہ کچھ عرصہ آپ ہرن کے پیچھے بھاگتے رہے، کچھ دیر آپ نے کھیتوں کی دیکھ بھال کی، کچھ عرصہ آپ مہمان کے پاس رہے، کچھ وقت گھر میں گزارا۔ یہ مہدوں کی نماز نہیں ہے بلکہ بچوں کا کھیل ہے۔ امام صاحب نے اپنی غلطی و قصور کا اعتراف کیا اور صدقے دل سے حضرت کے سلسلہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ علامہ اقبال نے اسی خیال کو اس طرح پیش کیا ہے، تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر، میں جو سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ حضرت شیخ ذکریہ چند صوفیوں کے ہمراہ خانقاہ سے باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قرض خواں ایک شخص کو تنگ کر رہے ہیں۔ اس کے پاس کچھ دینے کو نہیں، یہ دیکھ کر آپ ٹھہر گئے اور ایک تھیلی روپیوں کی دے کر قرض خواہوں کو فرمایا، جتنا تمہارا حق ہے اس میں سے لے لو۔ جب انہوں نے اپنا حق لے لیا اور زیادہ لینے کی خواہش ہوئی تو ان کے ہاتھ سوکھ گئے۔ وہ فریاد کرنے لگے اور توبہ کرنا شروع کر دی تو ان کے ہاتھ ٹھیک ہو گئے۔ بعد ازاں حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے فرمایا کہ خداوند کریم نے مجھے اس شخص کی مشکل کشائی کو بھیجا تھا، الحمدللہ اس کا مطلب پورا ہو گیا۔ ناظرین، ایک روایت ہے کہ چند چور سینہ زور حضرت بہاؤالدین ذکریہ کی خانقاہ میں چوری کے ارادے سے گھس آئے۔
آپ اللہ اللہ کر رہے تھے، جب آپ کی نظر چوروں پر پڑی تو سب اندھے ہو گئے اور فریاد کرنے لگے، خدا کے لیے ہمیں اس عذاب دردناک سے نجات دلائیے، آئندہ کے لیے ہم چوری سے توبہ کرتے ہیں۔ آپ نے توجہ کی نظر فرمائی، سب کی آنکھیں روشن ہو گئی، سب سچے مسلمان بن کر درویشوں میں شامل ہو گئے۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک اور واقعہ یہ ہے کہ حاکم وقت نے کسی قصور پر ایک شخص کے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ وہ شخص ایک عرصہ تک آپ کی خدمت میں حاضر رہا۔ ایک دن آپ نے پوچھا، اگر کوئی آرزو ہو تو بیان کر۔ اس نے دونوں کٹے ہوئے ہاتھ دکھائے اور عرض کی کہ توجہ فرمائیے۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر کی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اسی وقت اس کے دونوں ہاتھ درست ہو گئے۔ ناظرین کرام، حضرت بابا فرید الدین فرماتے ہیں کہ حضرت بہاؤالدین زکریا نے بڑی سیاحت کی ہے۔ اس فقیر نے 1380 مشائخ کبار کی زیارت کی ہے، لیکن حضرت بہاؤالدین زکریا نے مجھ سے زیادہ مشائخ دیکھے ہیں۔ ایک دفعہ ان کا گزر ایسے شہر سے ہوا جہاں ایک بہت بڑی غار تھی۔ جب کوئی آدمی فوت ہوتا تو اس کی میت کو اس غار میں چھوڑ آتے اور ساتھ ایک زندہ آدمی وہاں بٹھا آتے تاکہ دیکھ سکے کہ مردے پر کیا گزرتی ہے۔ ایک دن ایک آدمی فوت ہو گیا۔ جب اس کی میت کو غار میں لے گئے تو حضرت بہاؤالدین زکریا نے درخواست کی، آج مجھے یہاں چھوڑ جاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت کو مردے کے ہمراہ غار میں بند کر کے چلے آئے۔ کچھ رات گزرنے کے بعد عذاب کے فرشتے مردے کے پاس پہنچے، لاش میں حرکت آئی اور مردہ اٹھ کر حضرت کے قدموں میں آ گرا۔ اسی وقت ایک غیبی آواز سنی گئی، اسے چھوڑ دو، ہم نہیں چاہتے کہ اس شخص کو عذاب دیں جو حضرت بہاؤالدین زکریا کی حمایت میں آ چکا ہو۔ فرشتے واپس لوٹ گئے۔ فرماتے ہیں کہ یہ آواز غار کے آس پاس رہنے والوں نے بھی سنی۔ شہر میں جب اس کا چرچا ہوا تو لوگ زیارت کے لیے دوڑے، مگر آپ غار سے نکل کر کسی نامعلوم مقام کو چل دیے۔ ایک دفعہ حضرت بابا فرید الدین اور حضرت بہاؤالدین زکریا بغداد کی مسجد کہف میں بیٹھے ہیں۔ چند بزرگ عشق کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک نے کہا، عشق ایک سلطنت ہے جس کا دارالخلافہ شوق ہے۔ اس میں ایک تخت کے اوپر رضا کے ہاتھ میں نرگس وصال کی ایک شاخ ہے جس پر تیغ ہجراں اور خنجر فراق کا پہرا ہے۔ اگر کوئی اس طرف رخ کرتا ہے تو اس پر خنجر اور تلوار کے وار شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک لمحہ کا اگر وصال میسر ہو تو ان تلواروں اور خنجروں سے سینکڑوں اسرار منکشف ہوتے ہیں۔ پس اے درویش، جسے عشق ہے، اگر اسے 1000 خنجر لگیں اور سینکڑوں تلواریں پڑیں، کچھ بھی اثر نہ ہوگا، خواہ 1000 دفعہ اس کی گردن کاٹیں، آہ تک نہیں نکالے گا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بعض عاشقوں کی گردن میں نور کی زنجیر ڈال کر فرشتے بہشت کی طرف کھینچیں گے، مگر وہ لوگ زنجیر کو ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے عرش کے نیچے خسک جائیں گے کہ دیدار الہی سے دل کو ٹھنڈا کریں۔ پھر حکم ہوگا کہ نور کی اور زنجیریں ڈالی جائیں، چنانچہ ان کی گردن میں 80,000 زنجیریں اور ڈالی جائیں گی، پھر بھی یہ کھینچیں گے اور شور مچائیں گے۔ اسی وقت ندا آئے گی کہ دیدار کا وعدہ تو بہشت میں تھا۔ اسی وقت یہ لوگ بہشت میں داخل ہو کر اللہ پاک کی ذات کا دیدار فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت بہاؤالدین زکریا کسی وقت بھی یاد الہی سے غافل نہ رہتے۔ ایک لمحہ آپ غافل ہوئے تو آسمانوں میں آپ کی موت مشہور ہو گئی۔ واقعہ اس طرح ہے، ایران سے چند درویش آپ کی زیارت کے لیے ملتان کو پہنچے۔ جب وہ کوہ سلیمان کی تلہٹی میں پہنچے، چند چڑیوں نے جو یہاں درخت پر بیٹھی چہچہا رہی تھی، درویشوں کو دیکھ کر کہنا شروع کیا، یہ درویش زکریا کو ملنے ملتان جا رہے ہیں۔ دوسری بولی، مگر ان کا تو آج انتقال ہو چکا ہے۔
تیسری چڑیا نے افسوس کرتے ہوئے کہا، آہ بیچاروں کا یہ سفر رائے گا جائے گا۔ درویش رک گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ایک درویش بولا، صاحبو، جب شیخ ہی نہیں رہے تو پھر ملتان جانے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو واپس چلیں۔ ایک درویش نے کہا، اگر شیخ کی زیارت ہماری قسمت میں نہیں تو کیا ہم ان کی قبر پر فاتحہ بھی نہ پڑھیں؟ ہمیں ملتان ضرور جانا چاہیے۔ تمام درویشوں نے اتفاق کیا۔ یہ گروہ چلتا رہا اور یہاں تک کہ ملتان پہنچ گئے۔ درویش قلعہ کے بڑے دروازے سے لمبے لمبے قدم برتے خانقاہ تک پہنچے۔ وہاں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ممبر پر بیٹھے واعظ فرما رہے ہیں۔ درویش حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کیا معصوم پرندے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ حضرت بہاؤالدین زکریہ نے کشف کے ذریعے ان کے دل کا تردد معلوم کر لیا۔ جب واعظ ختم ہوا، درویش اور قریب پہنچ کر قدم بوس ہوئے تو فرمایا، تعجب نہ کرو، جو کچھ راستے میں سنا وہ بھی صحیح تھا، اور جو کچھ اب دیکھ رہے ہو یہ بھی درست ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ دونوں باتیں کیسے درست ہو سکتی ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ نے انہیں مخاطب کیا اور فرمایا، ایک لمحہ اس فقیر پر ایسا آیا کہ اس کا دل خدا کی یاد سے غافل ہو گیا، جس پر فرشتوں نے یہ مشہور کر دیا کہ بہاؤالدین مر گیا۔ چڑیوں نے یقیناً کسی فرشتے سے یہ بات سنی ہوگی۔ سبحان اللہ! یہ وہ باعظمت اور پروقار لوگ تھے جو خدا کی یاد میں غافل ہونے کو موت سے تعبیر کرتے۔ اس واقعہ سے ان کی عبادت و ریاضت کا اندازہ لگائیے۔ ظاہری شان و شوکت اور تمول کے باوجود آپ شب بیدار تھے۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ حضرت فرید الدین اور حضرت بہاؤالدین زکریہ شام کے وقت کسی ایسے دریا پر جا پہنچے جہاں کشتی کا انتظام نہ تھا اور وہ جگہ چوروں کا مسکن تھی۔ حضرت فرید الدین فوراً آگے بڑھے اور سطح آب پر قدم رکھ کر دوسرے کنارے پر جا پہنچے، لیکن حضرت بہاؤالدین زکریہ وہیں رک گئے کہ کرامت کا اظہار کروں یا نہ کروں۔ حضرت گنج شکر نے کشف کے ذریعے آپ کے اس تردد کو معلوم کر لیا اور فرمایا، بھائی صاحب، یہ مقام بے حد خطرناک ہے، چوروں کا مسکن ہے، یہاں کرامت کے اظہار میں کوئی حرج نہیں، بلا تکلف چلے آئیے۔ یہ سن کر حضرت بھی پانی پر قدم رکھ کر دوسرے کنارے آ پہنچے اور فرمایا، اپنے تئیں کشف کرنا بہتر ہے، لیکن موقع پر نہ کہ بے موقع۔ ناظرین، بہاؤالدین زکریہ شریعت کے معاملے میں بڑے سخت تھے۔ ان کے زمانے میں خواجہ ابو علی کھیری نامی ایک شخص ملتان سے باہر ایک غار میں رہا کرتا۔ ایک دفعہ حضرت بہاؤالدین زکریہ سیر کرتے ہوئے ادھر سے گزرے اور ابو علی سے کلام کرنے لگے۔ خواجہ ابو علی نے اپنی کرامت دکھانے کے واسطے ایک مٹی کا ڈیلا زمین پر دے مارا، جس سے وہ خالص سونا بن گیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ نے فرمایا، یہ عجب آدمی ہے جو اب مجھے اپنا تماشا دکھا رہا ہے۔ خیر، خاموش ہو رہے۔ تھوڑی دیر بعد سورج غروب ہو گیا۔ خواجہ ابو علی نے چراغ کو ذرا سا اشارہ کیا اور وہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ کو ملال پیدا ہوا اور کہا، ابو علی، شاید تجھے نفس امارہ نے لے لیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے، لیکن ابو علی کا برا حال ہو گیا۔ اسے نفس امارہ نے شکنجہ میں کس لیا، وہ طرح طرح کے مکروہات میں پھنس گیا اور ایک عارضے میں مبتلا ہو گیا کہ کھاتے کھاتے پیٹ نہ بھرتا، نہ عبادت میں لطف آتا اور نہ ہی وہ ذوق و شوق باقی رہا۔ ناچار تنگ آ کر بنگال کا رخ کیا، جہاں حضرت سید جلال الدین تبریزی کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا حال عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، بھائی، جب تک تمہارے واسطے حضرت بہاؤالدین زکریہ اجازت نہ دیں، بندہ دعا نہیں کر سکتا۔ الغرض ابو علی کی التجا پر آپ نے ایک مکتوب حضرت بہاؤالدین زکریہ کی خدمت میں لکھا
اور دعا کی درخواست کی۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے جواب تحریر فرمایا کہ اگر یہ توبہ کرتا ہے تو آپ اس کے حق میں دعا فرمائیے۔ شیخ جلال الدین نے پوچھا، اے علی توبہ کرتے ہو؟ اس نے عرض کی، ہاں قبلہ توبہ کرتا ہوں۔ اس پر شیخ جلال الدین نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ خداوند کریم نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ابو علی کو وہی نعمت دوبارہ عطا فرما دی۔ ناظرین، یہ بہت مشہور واقعہ ہے جو حضرت بابا فرید الدین نے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے خلوت گاہ سے باہر تشریف لائے اور سواری کا گھوڑا طلب فرمایا اور سوار ہو کر شہر ملتان کی سیر کو روانہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ منادی کرا دو، آج جو شخص میرا چہرہ دیکھ لے گا تو عذاب دوزخ سے اس کا ضامن میں ہوں۔ جب یہ آواز اہل اشتیاق نے سنی تو گروہ در گروہ آپ کی زیارت کو جمع ہوئے۔ آپ نے خداوند کریم کو حاضر ناظر کہہ کر فرمایا کہ مجھے غیب سے ندا آئی ہے کہ بہاؤالدین، آج جو تیرے روئے مبارک کو دیکھ لے گا قیامت کے دن آتش دوزخ اس پر حرام ہے، پس میں کیوں بخل کروں؟ اس وقت دوست نے ایک راز ظاہر کرنے کا حکم دیا تھا، اسے کون چھپاتا؟ ناظرین کرام، یہی عبداللہ قوال ملتان سے رخصت ہو کر پاک پتن آیا اور حضرت بابا فرید الدین کی خدمت میں چند یوم بسر کیے، یہاں سے دلی اور دلی سے پھر واپس پاک پتن آیا اور حضرت شیخ فرید الدین سے عرض کی، میرا ملتان جانے کا ارادہ ہے، راستہ پر خطر ہے، دعا فرمائیں کہ میں خیریت سے ملتان پہنچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا، یہاں سے فلاں حوض تک میری حد ہے، وہاں تک تم بخیریت پہنچ جاؤ گے، وہاں سے ملتان تک شیخ بہاؤالدین کا علاقہ ہے۔ غرض جب عبداللہ قوال اس حوض کے نزدیک پہنچا جہاں ملتان کی حد تھی تو حوض کی طرف سے ننگی تلواریں لے کر ڈاکو آ گئے۔ جب عبداللہ نے یہ دیکھا تو وہ خوف زدہ ہوا اور اسے موت نظر آنے لگی۔ اس وقت اس نے گھبرا کر حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ کو مدد کے لیے پکارا، یا شیخ بہاؤالدین ذکریہ مدد کیجیے اور اس غول کو مجھ غریب کے سر سے دفع فرمائیے کہ یہ علاقہ آپ کی حمایت میں ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چور جو ظاہر ہوئے تھے دوسری طرف متوجہ ہو گئے اور وہ صحیح سلامت پہنچ گیا۔ جب حاضر خدمت ہوا تو قدم بوسی کے لیے گیا تو وہ سرخ لوئی کا کمبل جو شہر ناگور میں بنا جاتا ہے اوڑے ہوئے تھا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے اس کو دیکھا تو فوراً فرمایا، سرخ کمبل کیوں اوڑے ہوئے ہو؟ یہ شیطانی لباس ہے، اسے اتار دے۔ بتقاضائے بشریت عبداللہ قوال کو یہ بات ناگوار گزری۔ کچھ بے ادبی کی بات اس کی زبان سے نکلی کہ لوگوں کے گھر سونے اور چاندی سے بھرے پڑے ہیں، ان پر نظر نہیں ڈالتے۔ ایک پرانا کمبل جو نصف ٹنکے میں خریدا جا سکتا ہے، اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے سمجھا کہ وہ دائرہ ادب سے باہر جا رہا ہے، فرمایا، عبداللہ ہوش میں آ، زبان بند کر اور اس مصیبت کو یاد کر جو چوروں کی وجہ سے اس حوض پر آئی تھی۔ کیا اس چھٹکارے کا سبب ذکریہ نہ تھا؟ جب عبداللہ نے وہ بات سنی تو اس نے استغفر اللہ کہا، اپنا چہرہ زمین پر ملا اور اپنا سر حضرت شیخ کے قدموں پر رکھ دیا۔ آپ نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اس کا دامن دینوی اور دنیاوی سعادتوں سے بھر دیا، لیکن پھر اس سے سنانے کی فرمائش نہیں کی۔ ناظرین کرام، ایک روز حسن قوال نے حضرت بابا فرید الدین سے عرض کیا کہ یا شیخ، میں نے حضرت بہاؤالدین ذکریہ کی بہت تعریف سنی ہے، دل چاہتا ہے کہ زیارت کر آؤں۔ فرمایا کہ جاؤ، مگر دیکھو بے ادبی نہ کرنا۔ خدام نے قوال کے آنے کی اطلاع دی، فرمایا آنے دو۔ جب حسن قوال قریب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نہایت شاندار رفیع و منزلت محل ہے جو ہر طرح آراستہ و پراستہ ہے،
قائم دیبا کے قیمتی فرش بچھے ہوئے ہیں، ایک جڑاؤ پلنگ بچھا ہوا ہے، اسی پر پورے تمطراق سے مخملی تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ فوراً سوچنے لگا کہ یہ بھی کوئی شیخویت ہے کہ تمام دینوی عیش اور علائش موجود ہے۔ فقیری ہے تو میرے ہی مرشد حضرت بابا فرید الدین کے ہاں، جہاں گھر میں ایک بوریے کے سوا اور کوئی شے نہیں۔ آپ اس کے خطرہ دلی سے آگاہ ہو گئے۔ فرمایا، بے ادب، بھائی فرید نے تجھے چلتے وقت سمجھایا بھی تھا کہ بے ادبی نہ کرنا، مگر نہ مانا اور نہ سمجھا۔ فقیری میں بے ادبی سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں، چاہیے کہ اسے اٹھا کر پھینک دیں، مگر حضرت بابا فرید کا ہاتھ سامنے آ گیا، اس لیے آپ نے درگزر کر دی۔ فرمایا، تو جانتا ہے کہ اگر اس وقت یہ ہاتھ درمیان میں نہ آتا اور اس کی رعایت مقصود نہ ہوتی تو یہی بے ادبی تیرا پیغام موت بن گئی ہوتی۔ تو کیا جانے کہ دنیا کیا ہے اور فقیری کسے کہتے ہیں۔ خبردار، آئندہ ادب کا خیال رکھنا۔ حسن قوال پاؤں پر گرا اور معافی چاہی۔ ناظرین کرام، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے وصال پاک کا بڑا عجیب واقعہ ہے کہ وفات کے روز آپ اپنے حجرہ میں یاد الہی میں مشغول تھے اور آپ کے صاحبزادے شیخ صدر الدین عارف دروازہ پر تھے۔ ایک شخص نورانی صورت میں ایک خط ہاتھ میں لیے ہوئے آیا اور حضرت شیخ صدر الدین کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ خط حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کی خدمت میں پہنچا دو۔ حضرت شیخ صدر الدین عنوان نامہ پر نظر کر کے متحیر و متغیر ہو گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس خط پر یہ کلمات تھے: ارجی الی ربی کا راضیہ مرضیہ۔ آپ نے حجرے میں حاضر ہو کر وہ خط آپ کے دست مبارک میں دیا اور باہر آئے تو قاصد کو غائب پایا۔ اس خط کو پڑھتے ہی حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی فردوس بری کو سدھار گئے۔ حجرہ مبارک سے آواز آئی: وصل حبیب علی حبیب، یعنی دوست دوست سے جا ملا۔ حضرت شیخ صدر الدین یہ آواز سنتے ہی دوڑتے ہوئے حجرہ پاک میں گئے، دیکھا کہ آپ عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف رحلت فرمائے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، جس وقت حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ کا وصال ہوا، اسی وقت حضرت بابا فرید الدین پاک پتن میں بے ہوش ہو گئے۔ بڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو فرمایا، آج برادرم بہاؤالدین ذکریہ کا وصال ہو گیا۔ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ 1000 فرشتے ان کے آگے اور حضرت شیخ شہاب الدین ان کے پیچھے ہیں، اور شیخ بہاؤالدین ذکریہ کو آسمان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ پھر اٹھ کر مریدوں کے ساتھ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ آپ کے سال وفات میں بھی اختلاف ہے، بعض روایات میں 656 ہجری، بعض میں 661 ہجری اور بعض میں 665 ہجری ہے، لیکن آپ کے مرید اور خلیفہ اعظم مخدوم سید جلال بخاری کا بیان ہے کہ یہ واقعہ 7 صفر 661 ہجری بروز منگل کو ہوا۔ آپ کی وفات سلطان غیاث الدین بلبن کے دور میں ہوئی اور آپ کی عمر مبارک تقریباً 95 سال سے زائد بنتی ہے۔ شیخ عمر نے آپ کو آخری غسل دیا اور حضرت صدر الدین عارف کی امامت میں لاکھوں آدمیوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ آپ نے وفات سے پہلے شیخ صدر الدین عارف کو وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کی نماز آپ ہی پڑھائیں، اور اگر کوئی اور شخص بھی پڑھا دے تو اس کو منع نہ کرنا۔ چنانچہ آپ کا جنازہ جب تیار ہوا، کم و بیش 70,000 آدمی تھے۔ اکثر ان میں اولیاء اللہ اور بزرگان وقت تھے کہ اتنے میں ایک درویش آگے بڑھے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ حضرت شرف الدین سادی شیرازی تھے جو آپ کے پیر بھائی تھے۔ ان کو بھی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے فیض حاصل ہوا تھا۔
ملتان میں آپ کا مزار گہرے بار زیارت گاہ خلائق ہے۔ لوہاری گیٹ سے قلعہ کے اندر جائیں تو آپ کے مقبرے سے پہلے آپ کے عظیم پوتے حضرت رکن الدین عالم کا مقبرہ ہے۔ ملتان میں حضرت شاہ رکن عالم کا مقبرہ فن تعمیر کے لحاظ سے ایک عجوبہ ہے۔ یہ مزار پرانے قلعے کے انتہائی بلند مقام سے بھی 115 فٹ اونچا ہے۔ آج بھی آپ کے مزار مبارک پر دن رات انوار الہی کی بارش ہوتی ہے۔ اہل محبت جا کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور فیوز و برکات سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارا آج کا موضوع یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جلد ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سب اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔